بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 8 اسلامیات لیکچر نمبر 6 زکوٰۃ. دیکھیں بیٹا، اس سے پہلے ہم نے روزہ کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے نا. پھر کیا پڑھا ہم نے؟ صدقہ فطر کے بارے میں پڑھا، اعتکاف کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے. زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا اور بڑھنا، ٹھیک ہے. اصطلاح میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے. اب دیکھیں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم جو ہے قرآن کریم میں 32 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے. اور اکثر اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ آیا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے. جس میں 8 آیات مکی صورتوں کی ہیں اور باقی جو ہے وہ مدنی صورتوں میں سے زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. اب دیکھیں اس کی حکمت کیا ہے. زکوٰۃ کی حکمت کیا ہوتی ہے کہ بخل اور معصیت کی گندگی کو دور کرنا، ٹھیک ہے نا، اور درجات کے بلند ہونے کے لیے محتاجوں کی مدد کرنا. اب زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص بھی زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے گا تو اس پر کفر کا حکم ثابت ہوگا، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں میں زکوٰۃ کے بارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں قرآن کے بارے میں پڑھا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ مال قیامت کے دن ایسے زہریلے سام کی شکل میں آئے گا جس کے زہریلے پن کی وجہ سے سر کے بال جھڑکے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے. پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتی ہے؟ مال میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے سونا اور چاندی کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک لوہے کی شکل میں قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. اب آگے بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کی شرائط میں سے پہلا جو ہے وہ ہے مسلمان ہونا، یعنی کافر کے مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. آزاد ہونا، غلام کے مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. عاقل ہونا، عاقل یعنی پاگل کے مال، عاقل کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند ہو، یعنی پاگل نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اب پاگل پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بالغ ہونا، نابالغ بچوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نصاب کا مالک ہونا، نصاب کے مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے شریعت نے ان کے لیے ایک خاص مقدار جو ہے وہ مقرر کی ہے. جب اتنی مقدار کو کوئی مالک ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو تب اس پر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب تجارت کے لیے مال، یعنی جو مال بھی بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہے اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ کسی قسم کا مال ہو، یہاں تک کہ اینٹیں، پتھر، مٹی کے برتن، گھاس پھوس میں اگر تجارت کے لیے ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سونے اور چاندنی میں بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے. اب سونے اور چاندی کی مقدار کیا ہے؟ اب 7.5 تولے سونا، ٹھیک ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر ہو تو ان پر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب آگے جو ہے وہ ہے تجارتی مال کا نصاب اور ان کی زکوٰۃ. تجارتی مال کا کوئی علیحدہ نصاب نہیں ہے بلکہ اس کا حساب سونے چاندی کے نصاب سے کیا جائے گا. اس طرح کے تجارتی مال کی قیمت لگائی جائے اور جتنا مال سونے کے نصاب کو یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس مال میں اس کا نصاب ہے اور اس کی زکوٰۃ بھی 2.5% ہے، ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ میں قیمت دینا، اصل فرض تو یہ ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہے
اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دیا جائے۔ مثلاً غلے کی تجارت ہے تو تجارتی غلہ کا جس قدر سٹاک موجود ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دیا جائے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ اس کی قیمت دی جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی کے زیور یا برتن ہے جن کا وزن 100 تولہ ہے تو اصل فرض تو یہ ہے کہ 2.5 تولہ چاندی زکوٰۃ میں دی جائے، لیکن اگر 2.5 تولہ چاندی کی قیمت کا کپڑا غلہ خرید کر دے تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ بلکہ اگر ضرورت مندوں کو سہولت اسی میں ہے تو یہی بہتر ہے کہ ان کو کیا کیا جائے، ان کے بدلے ان کی قیمت دی جائے، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ کب ادا ہوتی ہے؟ نصاب کے بقدر مال ملکیت میں آنے کے بعد چاند کے حساب سے سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ ادا کرنا ضروری ہے، دیر لگانا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نصاب کے بقدر مال کے مالک ہونے کے بعد اگر سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ بھی جائز ہے۔ مطلب سال کا گزرنا تو شرط ہے، لیکن اگر سال کے گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے ہیں، زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ جب زکوٰۃ کی کسی رقم کو دیا جائے یا علیحدہ کر کے رکھی جائے تو اس وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ مال جو ہے یہ زکوٰۃ میں دیتا ہوں یا زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کرتا ہوں، یعنی نیت جو ہے وہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اب جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی قیمت ہے۔ اگر زکوٰۃ کی نیت کر کے کسی مستحق کو انعام کے طور پر دیا، ٹھیک ہے، یا کسی بچے کو عیدی کے نام پر دیا تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس کو دینی چاہیے، کون سے حقدار ہے کہ جن کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب قرآن کریم میں جو ہے یہاں پر 8 مصارف کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ اب یہاں پر 8 لوگوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ ہے فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ سامان ہے مگر نصاب کے برابر نہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اپنی غیرت کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے کسی سے کچھ مانگتا بھی نہ ہو تو اس پر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب، اس کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تیسرا ہے عامل زکوٰۃ، یعنی جو شخص اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہو اس کو زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مؤلف، یعنی ایسے کافر شخص کو زکوٰۃ کی رقم دینا جس کے اسلام لانے کی امید ہو، لیکن یہ جو تھا، یہ حکم جو تھا یہ بعد میں کیا ہو گیا تھا؟ منسوخ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے غلام، یعنی جس کے مالک نے اس کی آزادی کو کسی مال کی خاص مقدار کی ادائیگی کے لیے مشروط کر دیا ہو، یعنی ایک مقررہ مقدار پر اس کے مالک نے اس کی قیمت کیا کی ہو؟ مقرر کی ہو، تو ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ دینا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ والغارمین، غارمین کا مطلب ہے قرض دار، ٹھیک ہے، یعنی وہ شخص جس کے ذمہ کسی کا قرض ہے اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا کوئی مال بقدر نصاب نہیں ہے تو اس کو اس نیت سے زکوٰۃ دی جائے کہ وہ اس زکوٰۃ کی رقم سے اپنا قرض چکا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا مال ہے کہ وہ اگر اپنا قرض چکاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس بقدر نصاب یعنی کچھ نہیں رہتا تو اس کو اس نیت سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے کہ وہ اس سے اپنا قرض کیا کرے؟ ادا کرے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وابن السبیل، اچھا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں ان مجاہدین کے لیے جو کافروں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو ان کی جنگی ذاتی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے مسافر، جو حالت سفر میں تنگ دست ہو اسے بقدر حاجت زکوٰۃ دینا جائز ہے، اگرچہ وہ اپنے ملک میں کیا ہو؟ مالدار ہو، لیکن اس وقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تب بھی اس کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب دیکھیے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بذات خود زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی جس قدر زکوٰۃ واجب ہے وہ مستحق کو زکوٰۃ کی نیت سے خود اپنے ہاتھ سے دینا، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر زکوٰۃ کی رقم دینا تاکہ وہ مستحق لوگوں پر خرچ کر دے، یہ بھی جائز ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کسی دینی تعلیمی ادارے یا یتیم خانے وغیرہ کے منتظم کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ دراصل اس کو وکیل بناتے ہیں کہ وہ اس زکوٰۃ کی صحیح
مصرف میں خرچ کرے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کی شرائط کیا ہے, اور زکوٰۃ کس کو یعنی مصارف زکوٰۃ کون ہے, کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ تھا آج کا سبق آپ لوگوں کا. اب چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف. اب دیکھیں اس میں جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ کچھ تفصیلی سوالات جو آئیں گے تو اس کے جوابات جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی عملی کتاب میں کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر کچھ تفصیلی سوالات ہیں. دیکھیں, زکوٰۃ کی تعریف کریں اور اس کی فرضیت کی ایک دلیل قرآن کریم سے اور ایک حدیث شریف سے لکھیں. تو یہ بھی آپ لوگوں نے کاپی میں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کس پر واجب ہے یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط کیا ہے یہ بھی کاپی میں کرنا ہے. زکوٰۃ کے نصاب کی تعریف اور سونے چاندی کا نصاب یہ بھی کاپی میں کرنا ہے. اور قرآن کریم کی روشنی میں مصارف زکوٰۃ, یہ 4 سوالات جو ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں. اس کے جوابات آپ لوگ کو سینڈ کر دیتی ہوں, اس سے پھر آپ لوگ اپنا کام مکمل کر لیں. ٹھیک ہے, آگے جو ہے وہ ہے سوال نمبر 5. مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے. زکوٰۃ ڈیش عبادت ہے, زکوٰۃ مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا حکم پچھلی شریعتوں میں بھی تھا. ٹھیک ہے, یعنی پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ جو تھی وہ فرض تھی. زکوٰۃ ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا, سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے والے میں مالی, نمبر 2 حفاظت, نمبر 3 پچھلی شریعتوں, نمبر 4 نشانی اور نمبر 5 سونے. ٹھیک ہے, اب آگے جو ہے سوال نمبر 6 میں مختصر سوالات کے جوابات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق قرآن میں کیا وعید آئی ہے, آیت ترجمہ کے ساتھ سنائیے. اس میں یہ پہلا سوال جو ہے یہ صرف آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے, لکھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب آگے جو ہے سوال نمبر 2, اینٹیں, پتھر اور مٹی کے برتن اگر تجارت کے لیے ہو تو کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. سوال نمبر 3, کیا زکوٰۃ میں اس چیز کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. سوال نمبر 4, کیا زکوٰۃ میں بھی نیت ضروری ہے, اگر ہے تو کب کریں. سوال نمبر 5, زکوٰۃ کب ادا کی جائے. سوال نمبر 6, مستحقین زکوٰۃ میں سے کس کو دینا افضل ہے. تو ان کے جوابات بھی آپ لوگ کو مل جائیں گے. دیکھیں آگے, سب سے پہلے اینٹیں, پتھر اور مٹی کے برتن اگر تجارت کے لیے تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. سوال نمبر 1, 2, 3, 4 ان کے جوابات جو ہے آپ لوگ کے پاس موجود ہے, یہ آپ لوگ پھر اپنی کاپی میں مکمل کریں. یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے شریعت نے ان کے لیے ایک خاص مقدار جو ہے وہ مقرر کی ہے. جب اتنی مقدار کو کوئی مالک ہو جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو تب اس پر کیا ہوتی ہے, زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب تجارت کے لیے مال یعنی جو مال بھی بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہے اس پر کیا ہے, زکوٰۃ واجب ہے, خواہ وہ کسی قسم کا مال ہو, یہاں تک کہ اینٹیں, پتھر, مٹی کے برتن, گھاس پھوس میں اگر تجارت کے لیے ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے, فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سونے سے حقدار ہے کہ جن کو زکوٰۃ دینا کیا ہے, ضروری ہے. تو اب قرآن کریم میں جو ہے یہاں پر 8 مصارف کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینی جائز ہے, دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں آتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. اب یہاں پر 8 لوگوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ ہے فقیر.